بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 47، 48 اور 49 اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کفار جو ہیں وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو کھلاتا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ مسلمان جب کفار سے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا ہے تو تم اپنے مال میں سے جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو کفار یہ کہتے کہ ہم اللہ کے رضا پر راضی ہیں جب اس نے خود انہیں فقر کی حالت میں رکھنا پسند کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس کی مشیت کے خلاف کریں۔ جنہیں خدا تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتا ہوں انہیں ہم کھلائیں، جنہیں وہ مسکین رکھنا چاہتا ہوں انہیں ہم مالدار کریں۔ تو یہ جب انہوں نے جملے کہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل کی۔ ان کے ان جملوں کے اندر 3 قباحتیں ہیں۔ پہلی قباحت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور دوسری قباحت یہ ہے کہ جو تنگ دست لوگ ہیں اس کے اندر ان کا مذاق اڑانا مقصود ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید پر وہ جو ہے وہ ایک طرح کا ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب رازق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اس حالت میں رکھا ہے تو ہم ان کو کیوں دیں۔ جس طرح کہ ایک امام قرطبی نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے اوپر شفقت کر رہے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین رکھا ہے تو تم جو ہے ان کو کیوں کھلا رہے ہو؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش کے اندر ڈالتا ہے، یا فقر و فاقہ کی صورت میں یا غنا کی صورت میں۔ اگر فقر و فاقہ کی صورت میں آزمائش ہے تو وہ صبر کرے، غنا کی صورت میں آزمائش ہے تو وہ غریبوں کے اوپر خرچ کریں۔ تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ تو کھلی جو ہے وہ گمراہی کے اندر ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اس سے جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ کفار کا قول ہے کہ مسلمان جب معاشرہ کی اقتصادی خوشحالی کے لیے فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں تو کافر لوگ جو ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم کتنی کھلی گمراہی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دن جو ہے وہ پھیر دیتا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے پیارے حبیب یہ مکہ کے لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب آئے گا، قیامت کا وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتائیں تو قیامت کب آئے گی۔ تو ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قیامت آئے گی تو وہ ایک چیخ ہوگی آسمان سے جو ان کو آ کر گھیر لے گی، اور وہ آپس میں جو ہے وہ آپس کے جھگڑوں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قیامت آئے گی لوگ بازاروں میں، راستوں میں اور اپنی مجلسوں میں بے فکر ہو کر بیٹھے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے چھوڑ بھی نہ پائے گا۔ یعنی اگر کوئی جو ہے وہ کپڑا خرید رہا ہوگا تو وہ کپڑا پہنے گا بھی نہیں، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ خریدا ہوگا یا خریدار اسے دیکھتا ہوگا، رکھنے سے پہلے قیامت آ جائے گی، تو یہ سور پھونکا جائے گا، تو جس سے تمام لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ صیحہ کہا جاتا ہے کہ وہ آواز جو لکڑی یا کپڑے کو چیرنے یا پھاڑنے سے پیدا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں نے اس سے صیحہ کا معنی مطلقاً عذاب مراد لیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی گرفت فرماتا ہے،
اور کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ اور جو دوسری تفسیر میں نے پہلے بیان کی وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن آسمان سے ایک چیخ آئے گی اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بازاروں میں ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، کوئی گھر میں آ رہا ہوگا، کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی وقت وہ اس چیخ کی وجہ سے یہ تمام کے تمام جو ہیں لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر ہم نے پڑھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان کفار کو یہ کہا جاتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان کو کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کھلاتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی جو ہے وہ گمراہی میں ہو۔ یعنی کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ تم غریبوں کی کیوں مدد کر رہے ہو۔ آج بھی بہت سارے جو الہات پرست دہری قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ تھنکر اپنے آپ کو جو کہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ہی نظریات رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ان غریبوں کی جو ہے وہ جو ہے تمہیں یہ کہا جائے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو امیر کر دیتا۔ تو خیر میں نے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ غریب رکھتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ امیر رکھتا ہے۔ اگر غریب ہے تو اللہ کی آزمائش سمجھیں اور اللہ کے رضا پر راضی رہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو امیر ہے، امراء کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء کا حصہ جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، محتاجوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، کہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ اس انتظار میں نہیں بجد اس کے کہ وہ آسمان سے ایک چیخ آئیں اور وہ اس کو پکڑ لیں، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت جو ہے کب آئے گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، جب وہ چیخ ہوگی تو اس سے یہ سارے کے سارے لوگ ایک دم جو ہے وہ مر جائیں گے، بازاروں میں ہوں، گھروں میں ہوں، کسی چیز کے اندر بھی ہوں، یہ جھگڑوں میں کر رہے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ بار بار قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بار بار قیامت کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں۔ تو ان سے یہ فرما دیجئے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، دراصل وہ انتظار میں نہیں بجز اس کے کہ ایک آسمانی چیخ انہیں آ گھیرے۔ تو یہ سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یاسین پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر خواتین ہیں، مائیں ہیں اور لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یاسین ان کا ایک معمول ہوتا ہے، ڈیلی انہوں نے یاسین پڑھنی ہوتی ہے، تو کم از کم ہم تھوڑا تھوڑا 5-7 منٹ جو ہے وہ اس کی 1-1 2-2 3-3 آیات کا درس دیتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور ان کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر کن چیزوں کو بیان کیا ہے۔ انتہائی مفید ترین یہ کورس ہے، تمام احباب جو ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ سنا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا